سائیکولوجیکل تھیریز آف کرائم جو ہیں وہ ڈسکس کرتی ہیں کہ یہ انسان کا برین کا اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا پرابلم ہے. ان کے خیال میں یہ نہ ہی بایو سوشل پرابلم ہے، نہ ہی یہ جینیٹک پرابلم ہے، بلکہ یہ انسان کی برین کے ساتھ لنک ہے اور ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی کے ساتھ لنک ہے اور ڈیولپمنٹ ود دی ایگو ہے. یہ کہتے ہیں کہ کرائم offenders depicts an aggressive frustrated person، کہ وہ لوگ جو ہیں جو کرائم کمٹ کرتے ہیں وہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں اور ان کی پرسنالٹی میں اگریشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے، اور اس کو کوئی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ نہیں دی جاتی اور اس کی وجہ سے وہ اگریشن دیٹ لیڈس ٹو بیکم اے کرمنل. اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں لائف ایونٹس، انسان کی جو لائف کے اندر کوئی ان پلیزنٹ انسیڈنٹس آتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کرمنل ٹینڈنسیز بڑھتے ہیں. اور خاص طور پہ جو فیملیز بچوں کو محبت یا کیئر نہیں دے سکتی، لو اور کیئر نہیں دے سکتی، ان کے اندر پرسنالٹی ڈس آرڈرز آتے ہیں، ان کی ایگو ڈیمیج ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہیومن بینگ ہے، ہماری بھی ایک عزت نفس ہے، یعنی ایگو ہے، اور کوئی ہمارا خیال ہی نہیں کرتا، کوئی ہماری لک آفٹر ہی نہیں کرتا، ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتا، اور وہ ان کو کسی بھی طرح سے فیملی کمپنسیٹ نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے ان میں اگریشن بڑھتا جاتا ہے. ویک ایگو از ایسوسیٹیڈ ود اممیچورٹی، کہ اگر ایک انڈیویجل کی ایگو جو ہے وہ ویک ہوگی تو وہ میچور بیہیویئر شو نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے درمیان دیر از سم تھنگ مسنگ ود ان دا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، یا گیپ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں. اس کی وجہ سے وہ انسان سمجھ نہیں پاتا کہ اس نے سوشلی کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے. مثال کے طور پہ پور سوشل سکسیس اینڈ ایکسیسو ڈیپینڈنٹ. آپ نے اکثر ہم نے نوٹ کیا ہوگا کہ جن بچوں کو بہت زیادہ ایکسٹریم لیول کی کیئر کی دی جاتی ہے تو وہ کسی ایسے انوائرمنٹ میں اڈاپٹ نہیں کر پاتے، یا تو وہ بالکل اڈاپٹ نہیں کر پاتے، یا کوئی ایکسیسو ڈیپینڈنس شو کرتے ہیں، اور یا بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو دونوں طرف، یعنی ہر طرح سے جہاں انسان کی فوڈ بیلنس ہونی چاہیے وہاں بیہیویئر بھی اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی بیلنس ہونی چاہیے. اور اگر پور سوشل اسکلز، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سروائیو ان ڈیفیکلٹ کنڈیشنز، یہ بیسیکلی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے جو ہر آئیڈیل فیملی کو بچوں کو بتانی چاہیے کہ ڈیفیکلٹ کنڈیشنز آئیں تو کس طرح سے آپ نے میٹ کرنا ہے، کس طرح سے انپریسیڈنٹ ایونٹس کو فیس کرنا ہے، کس طرح سے لائف کے اندر جو کوئی ڈیفیکلٹ ٹائم آتا ہے وہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے تو اس سے کس طرح سے کوپ کرنا ہے. اور وہ بچے بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں جو سائیکالوجی کے اندر، جس میں موڈ سوئنگنگ ہوتا ہے کہ انسان ایک وقت میں ہنس رہا ہے، اچانک اس کو غصہ آ گیا، یا ایک وقت میں انسان بہت غصے میں اچانک سے ہنسنا شروع ہو گیا، یا بعض اوقات ان پرپورشنیٹلی ریئیکٹ کر گیا. ایسے انسانوں میں ڈیپ ڈپریشن ہوتا ہے، یعنی وہ کہیں نہ کہیں دماغ کے اندر جو ڈپریشن ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور کوئی ایکسٹراڈنری سچویشن آ جائے تو وہ ریئیکٹ نہیں کر پاتے اور وہ کرائم کمٹ کر لیتے ہیں. انکانشیس ڈیزائرز جو ہیں، اگر انسان نے کوئی زندگی میں کوئی غلطی کر لی تو انکانشیس ڈیزائرز کی وجہ سے، مثال کے طور پہ سیکشل ایکٹیویٹی، تو پھر اس کے اوپر بہت زیادہ سزا ہو گئی یا بالکل سزا نہیں ہوئی تو اس کے نتیجے کے طور پہ انسان کے اندر ایسی پرسنالٹی ٹریٹس ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں جو وہ اینٹی سوشل بیہیویئر کی طرف یا کرائم کی طرف لے کے جاتے ہیں. بعض اوقات ایسے بچے جو ہیں وہ لا اس لیے وائلیٹ کیونکہ وہ ارلی ایج میں ان کو اگنور کیا جاتا ہے، ان کو لو نہیں، یعنی ان کو محبت نہیں دی جاتی، ان کا پراپرلی خیال نہیں رکھا جاتا، انہیں اگنور کیا جاتا ہے. تو ریزلٹ کے طور پہ وہ بچے لا کی وائلیشن کر کے اٹینشن سیکر ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لا کی وائلیشن کریں گے یعنی کرائم کریں گے تو ہمارے والدین ہماری طرف توجہ دیں گے، سوسائٹی اینڈ کمیونٹی ہماری طرف توجہ دے گی. اور بعض اوقات ایون وہ پیرنٹس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور پیرنٹس پھر ان کو پنشمنٹ دیتے ہیں یا ایکسیسو پنشمنٹس دیتے ہیں. وہ کریکشنل نہیں ہوتی بلکہ وہ ایکسیسو پنشمنٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کے اندر اور سائیکو ڈائنامک تھیری کے مطابق انسان کی پرسنالٹی میں اور اینٹی سوشل بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے اور انسان اگریشن میں چلا جاتا ہے یا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے
اور اپنے بیہیویئر کو، اپنے مائنڈ کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور وہ کرائم کمٹ کرتا ہے۔